امیر المومنین ہے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا راتوں میں گشت لگانا۔ ایک رات آپ گشت فرما رہے تھے کہ ایک مکان سے آواز آئی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے۔ دوسری آواز آئی جو لڑکی کی تھی کہ ماں امیر المومنین کا حکم تجھ کو یاد نہیں رہا جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ دودھ میں کوئی شخص پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا کہ امیر المومنین یہاں دیکھنے نہیں آئیں گے، پانی ملا دے۔ لڑکی نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی کہ خلیفہ کے سامنے اطاعت کا اقرار کروں اور پیٹھ کے پیچھے ان کی نافرمانی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اس گھر کو یاد رکھو اور صبح کے وقت حالات معلوم کر کے مجھے بتاؤ۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے دربار خلافت میں رپورٹ پیش کی کہ لڑکی بہت نیک جواں اور بیوہ ہے، کوئی مرد ان کا سرپرست نہیں ہے، ماں بے سہارا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے سب لڑکوں کو بلا کر فرمایا کہ تم میں سے جو چاہیں اس لڑکی سے نکاح کر لے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہما تیار ہو گئے۔ آپ نے اس بیوہ لڑکی کو بلا کر حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقد کر کے اپنی بہو بنا لیا۔ بیت المال سے وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دن رات خلافت کا کام انجام دیتے تھے، مگر بیت المال سے کوئی خاص وظیفہ نہیں لیتے تھے۔ جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو کچھ دنوں کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تجارت کیا کرتا تھا اور اب تم لوگوں نے مجھ کو خلافت کے کام میں مشغول کر دیا ہے، تو اب گزارا کی صورت کیا ہوگی؟ لوگوں نے مختلف مقداریں تجویز کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اوسط طریقہ سے جو آپ کے گھر والوں کے لیے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے وہی مقرر فرما لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور قبول کر لیا۔ اس طرح بیت المال سے اوسط مقدار آپ کے لیے مقرر ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک مجلس جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے، یہ طے پایا کہ خلیفۃ المسلمین کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہیے کہ گزر میں تنگی ہوتی ہے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ سے کہتا۔ تو ان لوگوں نے ام الہات المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنا کر اور تاکید کر دی کہ ہم لوگوں کا نام نہ بتائیے گا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی نے آپ سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کا چہرہ غصہ سے تمتما اٹھا۔ آپ نے لوگوں کے نام دریافت کیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں ان کو سخت سزا دیتا، یعنی آپ نے لوگوں کی رائے کے باوجود وظیفہ کے اضافہ کو منظور نہیں فرمایا بلکہ ان پر ناراضگی ظاہر فرمائی رضی اللہ تعالی۔ آپ کے زمانے خلافت میں ایک بار زبردست قحط پڑا۔ آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ نماز استخارہ ادا فرمائی۔ حضرت ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بلند کر کے اس طرح بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار عالم، ہم تیرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کو وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ قحط اور خشک سالی کو ختم فرما دے اور ہم پر رحمت والی بارش نازل فرما۔ یہ دعا مانگ کر ابھی آپ واپس بھی نہیں ہوئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور کئی روز تک مسلسل ہوتی رہی۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت رکھنے والوں کو
اپنی کسی حاجت کے لیے وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یعنی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اختیار کرو۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث۔